بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ 25 مارچ 1992 میں بطور فاتح کپتان عمران خان نے سیاست میں انٹری کیسے ماری؟ 1992 میں یہ رائے رکھنے والے عمران خان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ 4 سال بعد ہی انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھ دی؟ عمران خان نے کئی بار اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ جب انہوں نے شوکت خانم میموریل ہسپتال بنانے کا عمل شروع کیا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ حکومتی معاملات میں کتنی کرپشن شامل ہے، جس پر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاست کے میدان میں قدم ضرور رکھیں گے، اور ساتھ میں شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر کے دوران عوام سے ملنے والی بھرپور پذیرائی نے انہیں سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا کہ اس سپورٹ کو بھی کیوں نہ ووٹ میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پھر عمران خان کی پارٹی نے 1979 میں چراغ کے انتخابی نشان کے ساتھ پہلا الیکشن لڑا تھا۔ دوستو، یہ غالباً 90 کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان، جو چند سال تک جنرل ضیاء الحق کے بہت خاص اور قریبی سمجھے جاتے تھے، جنرل مجیب اپنے ہاتھوں میں ایک ڈاکومنٹس لے کے گھوم رہے تھے۔ ان کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی کرکٹر عمران خان کو ایک بڑے ریفارمر کے طور پر متعارف کروانا تھا۔ یہ ڈاکومنٹس جو جنرل مجیب کے ہاتھوں میں تھا، گویا وہ بلو پرنٹ تھا جس کے تحت خان صاحب نے ملک خداداد پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا تھا جو جنرل ضیاء الحق کے بعد آنے والے حکمرانوں کے نصیب میں لکھے تھے، اور ان میں سے بچ نکلنا بظاہر بے نظیر اور شریف خاندان جیسے حکمرانوں کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن اس وقت لاہور میں شوکت خانم بنانے کا جنون جنرل ضیاء الحق کے نئے چنے ہوئے سیاستدان کو اس دور میں اس بات پر مجبور کیے رہا کہ وہ شریف خاندان سے کم از کم بظاہر اچھے تعلقات رکھیں۔ اپنی سیاسی زندگی کے شروع دور میں عمران خان نواز شریف کے خاصے قریب نظر آئے، جبکہ دوسری طرف انہیں وہ سیاسی انسپریشن اس گروہ سے ملی جو ملک کی دوسری بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا ازلی دشمن گردانتی ہے۔ دوستو، یہ پاکستان کی سیاست میں کئی دہائیوں سے موجود یہ ایک گروپ تھا جس کے ممبران ذوالفقار علی بھٹو سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس گروپ میں اور نئے عمائدین شامل ہوتے چلے گئے۔ وقت کے ساتھ یہ بھٹو اور ان کے ورثاء کے خلاف اپنے جذبات کو ایک طرح سے ڈھالنے اور منظم کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ وہ گروہ تھا جو اپنے طور پر وقتاً فوقتاً اپنے تبدیل ہوتے ہوئے ساتھیوں کو لے کر کام کرتا تھا، اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہر موڑ پر مشکلات کھڑی کرنا تھا۔ اس گروہ نے کئی کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اس طرح عمران خان کی سیاست میں ہوئی انٹری، کیونکہ بھٹو مخالف گروپ میں شریف خاندان کا نام سر فہرست رہا ہے، جن میں کئی بار آپ لوگوں نے میاں صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انہیں یقین ہے کہ فاتح 92 بے داغ اور با کردار باغیرت انسان بس پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہونے ہی والا ہے، مگر افسوس یہ نہ ہو سکا، اور کچھ سال بعد عمران خان نواز شریف گھرانے کے ایک بہت بڑے مخالف ثابت ہوئے۔ 1970 میں جب نوجوان کرکٹر عمران خان پہلی بار پاکستان کی نمائندگی کے لیے انگلستان روانہ ہوئے، ٹھیک اسی وقت عرب اور خلیج میں ان محنت کش ہم وطنوں کے لیے ترقی کے نئے دور کھلے تھے۔ لیبیا سے لے کے سعودی عرب تک اچھی سیلری پر جاب پاکستان میں تبدیلی کی بنیاد بنی۔ اس معاشی خوشحالی نے کئی معاشرتی رویوں کی تبدیلی میں بڑا حصہ ڈالا۔ کرکٹ کا کھیل اپنی تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ پاکستان کو بہت پسند رہا، لیکن اس کے ساتھ انگریزوں کی پرانی سامراج عادتوں کی وجہ سے چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پاکستانیوں کو بھی پیسہ کمانا اتنا ہی ضروری تھا جتنا پہلے کبھی، مگر اب پیسہ کمانے کے لیے ایک پوری ان نون سویلائزیشن کو گلے لگانے کی ضرورت نہ تھی۔ اب عرب بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی اپنی محنت سے معاشرے میں عزت اور دولت کی خواہش کی جا سکتی تھی۔ آخرکار جس وقت عمران خان انگریز کلچر میں رنگے براؤن صاحب کو دلدل سے نکالنے کی تیاری کر رہے تھے، تو اس وقت محب وطن سمندر پار پاکستانی شدت کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے بے تاب تھے۔ ان دنوں قوتوں کا اتحاد ایک فطری امر تھا، اور یہ اتحاد وقت آنے پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک خاص مرکزی قوت فراہم کر گیا، جس میں پرانے سیاستدانوں سے سخت بیزار پاکستان کی نئی مڈل کلاس میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس قوت کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ سیاست میں عمران خان کے پہلی پارٹی میں لوگ جو تھے وہ بنیادی طور پر سیدھے سادے پیپلز پارٹی کے مخالف لوگ تھے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسری پارٹی اپنی مقبولیت اور عروج پر تھی۔ یہاں عمران خان کی سیاست کچھ گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ان دشوار گزار راستوں سے نکلتے ہوئے عمران خان اور ان کی سرپرستوں کو ایک وقت لگ گیا۔ صحیح راستہ صرف اس وقت سامنے آیا جب سب سے بڑے سرپرستوں کے تعلقات
ان کے بہت ہی پیارے نواز شریف سے کچھ معاملات کی وجہ سے بگڑ گئے۔ اتفاق سے یہ اس وقت ہوا جب ملک کے بڑے ہمیشہ نئے مطالبہ کرنے والی مذہبی جماعتوں سے بھی اکثر ناراض دکھائی دینے لگے۔ عمران خان کی مبینہ طور پر کرپٹ حکومت پنجاب پر چڑھائی بے حد کامیاب ثابت ہوئی، کیونکہ عمران خان نواز شریف کے گھر اکثر ظہرانوں میں دکھائی دیتے تھے۔ اب کپتان کو نواز شریف کی چیزوں میں کرپشن کے ذریعے حاصل کیا گیا پیسہ اور اثر و رسوخ نظر آنے لگا۔ اس چیز سے پی ٹی آئی کو وہ ولولہ اور سرپرستی ملی جس کی وجہ سے عمران خان پہلے خیبر پختونخوا اور پھر مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، عمران خان نے کرپشن کے خلاف نعرے بازی کے ذریعے اسلام آباد میں حکومت قائم کی، اور ان کی طاقت کے ثبوت پر اکثر جو دلیل پیش کی جاتی رہی وہ حکومت اور فوج کا ایک ہی پیج پر ہونا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب امریکی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بھیجنے کا مرحلہ شروع کیا جانا تھا۔ جنگ کم ہو چکی تھی اور اسلام آباد پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں تھا۔ دو قوتوں کے ایک ہی پیج پر ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان کے سیاسی نعروں میں چھلکتے جذبات کی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی مغرب سے کچھ کھینچی کھینچی سی نظر آتی تھی، اور دیکھنے والوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک مضبوط شراکت داری تھی۔ ماضی کے کچھ شراکت داریوں کی طرح یہ اتنی مضبوط تھی کہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ حکومت کو دیگر اتحاد بنانے کی اہمیت سے غافل نہ کر دے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب عمران خان اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کی ملازمت میں توسیع کے معاملے پر ایک کھنچاؤ سامنے آیا تو یہ بات بھی سنی گئی کہ ایک سرپرستی کے سرور میں وزیر اعظم عمران خان بہت سے سیاسی مہروں سے خود کو دور کرتے چلے گئے ہیں۔ دوستو، عمران خان کے مطابق مسئلہ چاہے روس یا کہیں اور جانے کا ہو، ذمہ داری اسی کی ہے جس کی گفتار میں کی تکرار، اس کی بہادری اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ عمران خان بہت سے معاملات میں دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں کافی ثابت قدم رہے ہیں۔ فخر کے ساتھ سر اٹھا کے جینے میں مزہ ہے، اور یہ اس وقت زیادہ پر اثر ہو سکتے ہیں جب ان کو عالمی سازش کے فاش کرنے والے ابواب سے الگ درج کیا جائے۔ سازشوں کے پردے چاک کرنے کی باتیں بھی کچھ نہ کچھ معنی ضرور رکھتی ہیں۔ آج کل اتنا کچھ سامنے آ جاتا ہے، کوئی انکشاف اب انکشاف نہیں رہتا۔ رہی بات امریکہ کی، تو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی تو اس پر نیا کیا ہے؟ یہ اتنی ہی پرانی بات ہے جتنا پاکستان میں منتخب حکومتوں کا تختہ پلٹنا۔ پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات کو سمجھنے کے لیے کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ عمران خان کے مخالفین کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان تمام منفی باتوں کے باوجود جو پہلے چند دنوں میں ان کے خلاف کہی گئی ہیں کہ عمران خان عوامی سطح پر اب بھی مقبول لیڈر ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت شکریہ۔